الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر چاہنا اپنے رب کی رضا کو، الاعلی جو بلند و بالا ہے، ولسوف یرضی اور البتہ عن قریب راضی ہو جائے گا وہ شخص۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان علینا للہدی وان لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30، سورۃ اللیل، اختتامی آیات، آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 21 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: ان علینا للہدی، بے شک ہمارے اوپر ہے ہدایت دینا، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک ہمارے لیے ہے آخرت، والأولیٰ اور دنیا، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس ڈرایا ہے میں نے تم کو آگ سے جو بھڑکتی ہے، لا يصلاها الا الاشقى، نہیں داخل ہوگا اس میں مگر بدبخت، الذي كذب وتولى، وہ جس نے جھٹلایا، وتولى اور منہ پھیر لیا، وسيجنبها الاتقى اور ان قریب بچایا جائے گا اس آگ سے ڈرنے والا، الذي يؤتي ماله يتزكى، وہ جو دیتا ہے اپنے مال کو اس حال میں کہ وہ پاک ہوتا ہے، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، اور نہیں ہے کسی ایک کے لیے اس کے پاس کوئی احسان کہ بدلہ دیا جائے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر چاہنا اپنے رب کی رضا کو، الاعلی جو بلند و بالا ہے، ولسوف یرضی اور البتہ عن قریب راضی ہو جائے گا وہ شخص۔ سورۃ اللیل، آیت نمبر 12 تا آیت نمبر 21 تک تلاوت کی ہے، ترجمہ بیان کیا۔ ان علینا للہدی، یہ جو آیت مبارکہ ہم نے پہلی تلاوت کی تھی، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری تھی راستہ دکھلانا، ہماری ذمہ داری تھی راستے کا بتلانا، سو ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، ہم نے راستہ بھی دکھلایا اور ہم نے راستہ بھی بتلایا۔ پھر کسی نے ایمان اور اطاعت والا راستہ چن لیا، کسی نے کفر اور معصیت والا راستہ چن لیا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، مقصد یہ ہے کہ جیسا کوئی راستہ اختیار کرے گا، گناہوں والا راستہ یا ایمان اور اطاعت والا راستہ، تو ویسا ہی ہم اس کو بدلہ اور ثمر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس چیز پر قادر بھی ہیں، کیونکہ دنیا ہے یا آخرت ہے، اس پہ قبضہ کس کا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی ہے، ان دونوں کے اندر حکومت بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، مقصد اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گزشتہ آیات میں مختلف اعمال کی جزا اور سزا کا ذکر کر کے ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے ڈرایا تاکہ تم ایمان اور اطاعت اختیار کر کے اس آگ سے بچو اور کفر معصیت اختیار کر کے آگ کا ایندھن نہ بنو۔
لا یصلاح الا الاشقاء، مقصد یہ ہے کہ ہمارے ڈرانے کے باوجود اگر کسی نے کفر کو، معصیت کو اختیار کیا، مذکورہ اعمال جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ان کو اختیار کیا، تو وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے، بلکہ الاشقاء بڑا ہی بدبخت قسم کا انسان ہے۔ اور جہنم جو ہے وہ ایسے ہی بدبختوں کا ٹھکانہ ہے جو ہماری تکذیب کرتا ہے، اطاعت سے روح گردانی کرتا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اہل شقاوت کے مقابلے میں اہل سعادت، متقی، پرہیزگار لوگ، کہ ان کے احوال، ان کی جزا کا بیان ہے کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہے اور اپنے مال صرف اس لیے خرچ کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائے، ایسے شخص کو جہنم سے کوسوں دور رکھا جائے گا۔ اور یہ جو آیت پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، اس سے مراد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، خلیفہ اول امیر المومنین۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، یہاں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلوص کا ذکر ہے کہ حضرت ابو بکر بہت مالدار پارٹی تھے، اچھے یعنی کہ رئیس آدمی تھے، اور مال کو خرچ کہاں کرتے تھے؟ غلاموں کو آزاد کرنا۔ اور وہ غلاموں کو کیوں آزاد کرتے تھے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی کے لیے، نہ کہ کسی احسان کے بدلے میں، یہ کہ غلاموں نے کوئی ان کے اوپر احسان کیا ہے تو اب یہ اس احسان کا بدلہ دے رہے ہو، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ مقصود کیا تھی؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا، یہی مقصود تھا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، آخری آیت ہے، مقصد یہ ہے کہ جس شخص نے بھی دنیا کے اندر کوئی بھی کام، مال کا خرچ کرنا، نیکی کرنا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی آخرت کے اندر جنت میں اس کو ہمیشہ نعمتوں سے نوازیں گے، جو کہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی۔ اور یہ جو آیت ہے، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ آیت، یہ جتنے بھی آیات ہم نے پیچھے تلاوت کیا، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق آئی ہیں، اور یہ آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک عظیم اعزاز اور خوشخبری کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام جیسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہی جیسے چیزوں کے اوپر، سنتوں کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔